السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دیسی کلینک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مرد بیویوں کو بستر پہ خوش نہیں کر پاتے تو ایسے مردوں کی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، شرمندگی تو ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اب بیوی کے سامنے شرمندگی ہو جائے اور اس شرمندگی کی وجہ آپ کی کمزوری ہو، وہ بھی مردانہ کمزوری، تو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، وہ شرماتے ہیں، اور شرمانے کی وجہ سے جب وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اس کا مطلب اس کا علاج بھی صحیح نہیں کرتے، اور آئے بائے شاید کسی دوست سے پوچھ لیا، کسی ایم ای کسی جاننے والے سے بات کر لی، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے ان کو کچھ بھی ایک ٹوٹکا نسخہ یا وٹ ایور کچھ بھی جو بھی ان کے ذہن میں تھا اس کو بتا دیا۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا وہ ٹریٹمنٹ تو ہوتا نہیں ہے، آپ کا علاج بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے جو آپ دوسرے سن لیتے ہیں، گھر آ کے آپ اس کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا حاصل مسول کچھ نہیں نکلتا۔ لہٰذا آپ کی تکلیف جب اس کو دوا نہیں ملے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا صحیح پراپر علاج نہیں ہوگا، ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، تو وہ تکلیف مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور یہی ہوتا ہے یہاں پہ مردوں کے ساتھ۔ اب یہ مردانہ کمزوری میں مسائل ہوتے کیا کیا ہے، چلے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مرد کے اندر جو حص ہے سیکس کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، اس کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے مردوں کے اندر یہ حص ہی نہیں ہوتی، ان کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ہم بستری کریں۔ اسی طریقے سے خواتین میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، بعض دفعہ ان کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آج ہم صرف مردوں کے اوپر بات کریں گے، لہٰذا مردوں کے اندر سب سے پہلے چیز کی جو ہے لیبوڈو ان کا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہے، ویک ہے، تو آپ کے اندر جو خواہش ہے یہ نہیں آئے گی، یہ نہیں جاگے گی، آپ کا دل نہیں کرے گا۔ سیکنڈلی، اگر آپ کا لیبوڈو ٹھیک ہے، آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے اندر حساسیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، سینسیٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہوتا ہی ہے اس کا نتیجہ کہ آپ جاتے ساتھ ہی یا چھوتے ساتھ ہی ہاتھ لگایا فارغ، یا دخول کیا اور وہیں فارغ، تو اس میں ٹائمنگ بھی بالکل نہیں ہے، اور اس کی ریزن ہے سینسیٹیوٹی کا بڑھ جانا۔ تو یہ چیز، ایک دو چیزیں آپ کو ہو گئی، ابھی تیسری چیز کے اوپر چلتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کا اگر ہارڈنیس نہیں ہے، الیکشن صحیح نہیں ہے، ہارڈنیس صحیح نہیں، تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ اگر ٹائمنگ بھی ہے آپ کے پاس حس بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن ہارڈنیس نہیں ہے، نرمی ہے، سختی نہیں ہے نفس کے اندر، عزو میں ٹائٹنس نہیں ہے، تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے۔ ایون کہ دخول کے وقت بھی مسائل ہوتے ہیں، اور اگر کسی طریقے سے دخول آپ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انجوائمنٹ، وہ مزہ نہ آپ کو آتا ہے، اور آپ کا پارٹنر تو ویسے ہی بیزار ہوتا ہے، کیونکہ خواتین نفس کا ہارڈ ہونا، سخت ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کی کہ وہ زیادہ لمبا ہو، یہ بات بھی آپ جان۔ لہٰذا یہ تقریباً ہر مرد کے اندر تو نہیں کہوں گا، لیکن میجورٹی کے اندر یہ پرابلمز ہیں، ان میں سے کوئی ایک، کسی میں دو، کسی میں تینوں۔ اگر آپ بھی ایسے مرد ہیں جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو پھر آپ کو اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں نیم حکیم خطرے جان، حکیموں کے علاج پھر دیواروں پہ لکھے ہوئے جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آس پڑوس والے دوست یا کسی سے معلوم کر لیا، اور اس کے کہنے سے کوئی دوا یا پھر کوئی نسخہ استعمال کر لیا، یا کوئی چیز کھا لی، یا کوئی دوائی کھا لی، تو اس سے تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ کو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے پراپر دوا کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی کسی مستند ڈاکٹر، یا پھر کسی اچھے بڑے حکیم، یا پھر تجربے کار لوگوں سے جو دوائیوں کا کام کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو آج میں ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ بتانے لگا ہوں۔ وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے ایکسرسائز، اور دوسری چیز ہے آپ کی ڈائٹ، اور تیسری چیز آتی ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے دوا۔ اب سب سے پہلے تو بات کر لیں گے ایکسرسائز کی، کہ ایکسرسائز کیا ہے۔ جب آپ کا نفس میں یہ پرابلم ہو تو اس کی موسٹلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی روانی صحیح نہ ہو۔ خون کی روانی صحیح نہیں ہوتی تو نفس کے اندر اریکشن صحیح نہیں ہوتا، اریکشن صحیح نہیں ہوتا تو اس میں صحیح سختی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کی نسیں کمزور ہیں۔ ان نسوں کو دوبارہ اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں کچھ دوائیں بھی ہوتی ہیں، اور
ایکسرسائز بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے اور دوا بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ اکثر لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اچھی نہیں لے پاتے, بعض لوگ لے پاتے ہیں. سو دیر از بہت ٹائپ آف پیپلس جو کہ ڈائٹ اچھی لے بھی سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ڈائٹ اچھی نہیں لے سکتے لیکن ایکسرسائز اور دوا لے سکتے. تو آج ہم ایسی ڈسکشن یہاں پہ کر رہے ہیں اور ایسی سولوشن آپ کو دے رہے ہیں کہ جس پہ دونوں قسم کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلا کام ایکسرسائز. ان ایکسرسائز کو ہم کہتے ہیں کیگل ایکسرسائز. یہ ایکسرسائزز آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, کیگل ایکسرسائز لکھ کے اسپیلنگ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے. یہ ایکسرسائز آپ سرچ کریں, یہ ایکسرسائز آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی یا کوئی اسپیشل مشینری لینے کی یا اور کچھ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل گھر میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالیں, یہ ایکسرسائزز آپ کر لیں. سیکنڈلی, آپ کو ڈائٹ اچھی کرنی ہے. ڈائٹ اچھی کرنے سے مراد ہے آپ مچھلی, گوشت اور چکن, وائٹ میٹ یعنی کہ مرغی, مچھلی. اس کے علاوہ اگر آپ بیف کھاتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. اگر آپ ان کا پرہیز نہیں, جیسے بہت سے ڈائبٹک یا اینٹی ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر والے مریض اور شوگر کے مریض, کولیسٹرول کے مریض, ان میں گوشت اور باقی جو ہے چیزوں کا استعمال, ان کا پرہیز چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پھر ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے, ڈائٹ صحیح طریقے سے نہیں لیتے. ایک ہوتا ہے کہ ڈائٹ کو افورڈ نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے آپ اپنی صحت کی وجہ سے وہ ڈائٹس نہیں لے پاتے. لہٰذا اگر آپ ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ ڈائبٹک یا اینٹی ہائپرٹینسو یا پھر کولیسٹرول سے متعلق آپ کے ساتھ مسائل ہیں تو پھر آپ جو ہے ڈائٹ کے اندر جو ڈائٹ آپ کا ڈاکٹر نے آپ کو کہی ہے آپ اس اعتبار سے اچھی ڈائٹ لیں, ایکسرسائز کریں. اب آتے ہیں تیسری چیز پہ جو کہ ہے دوا, جو موسٹ امپورٹنٹ. اب دواؤں کے بارے میں اگر میں آپ کو بات کروں تو بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو کہ آپ کو سائڈ افیکٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں, یعنی کہ جہاں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے ہوں گے وہیں آپ کو سائڈ افیکٹ بھی دے رہی ہوں گی. کچھ دوائیں ہیں جو آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں, یعنی کہ نشے کی طرح. اگر آپ ان کو کھائیں گے تو پھر آپ اس کی ہی سہارے ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ سے خود سے کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا ایسی دوائیں بھی استعمال نہیں کرنی. تو پھر کون سی ہم دوا لیں, کون سی دوا کھائیں جس سے ہمیں عادت بھی نہ ہو, ہماری پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے, ہماری کمزوری بھی دور ہو جائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو آج میں آپ کو ایک ایسی ہی دوا کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ دوا استعمال کر کے آپ کو نہ تو اس کی عادت لگے گی, یعنی اس میں کوئی نشہ نہیں ہے, یہ آپ کو مکمل طور پر نارمل کرے گی. نارمل کرنے سے مراد ہے کہ ایک نارمل آدمی, ایک صحت مند آدمی کے اندر جو طاقت ہونی چاہیے یا جو طاقت ہوتی ہے, جو اسٹیمنا اس میں ہوتا ہے, جو امیون سسٹم اس کا اچھے سے ورک کر رہا ہوتا ہے, یہ دوا آپ کو وہیں لے کے آئے گی. اور جب آپ نارمل ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کی تمام چیزیں بھی نارمل ہو جائیں گی. اب یہ دوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس دوا سے آپ کو نہ تو عادت لگے گی بلکہ آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے. آپ کی مردانہ کمزوری دور ہوگی, آپ کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا, آپ کے نفس میں آپ کی سختی آئے گی, ہارڈنس صحیح ہوگی, اریکشن کا پرابلم آپ کا ٹھیک ہوگا اور آپ کی جو ہے جو حص ہے دل کرے گا ہم بسر کرو. اور سب سے خاص بات کہ یہ آپ کو عادت نہیں لگاتی, ٹھیک ہے, یہ آپ کو عادت نہیں لگائے گی. اگر آپ اس کو مہینہ 2 مہینہ استعمال کریں گے دوا کو اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے ٹریٹمنٹ تو یہ آپ کو کوئی عادت نہیں ہوگی بلکہ آپ مزید بہتر ہو جائیں گے, اس لیے آپ کو عادت نہیں پڑے گی. نمبر 3 یہ کہ جو ہائپرٹینسو ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں یا کولیسٹرول سے ریلیٹڈ وہ دوائیاں کھاتے ہیں تو ایسے بھی تمام پیشنٹ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو کچھ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں, وہاں وہ آپ کو کچھ سائڈ افیکٹ کاز کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ پیور ہربل دوا ہے, جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ فارمولہ ہے اور یہ آپ کو کسی قسم کے سائڈ افیکٹ نہیں دیتا, آپ کو لت یا عادی ایڈکشن اس کی نہیں ہوتی, آپ پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, آپ کو نارمل بناتا ہے. اور ڈائبٹیز اور چاہے وہ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہو, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوں یا اور بھی کسی مرض سے متعلق ہو, تو یہ اس میں موجود انگریڈینٹس آپ کو کسی بھی قسم کے سائڈ افیکٹ کاز نہیں کرتے. تو اس دوا کو آپ حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی جس میں سے 2 موسٹ امپورٹنٹ ہیں, وہ ہے آپ کی ایکسرسائز, دوسری دوا اور تیسری ڈائٹ بھی ہے. لیکن ڈائٹ میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سے نارمل لوگ ہیں وہ تو لے لیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ پرہیز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر وہ پرہیز کریں, لیکن ایکسرسائز اور دوا یہ تو مسٹ ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پرابلم بھی حل ہوگا اور آپ ایک اچھی صحت مند ازدواجی زندگی گزار سکیں گے اور آپ اپنے پارٹنر کو بھی سیٹسفائڈ کر سکیں گے اور خود بھی.
لہٰذا ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں جن کو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں دوائیوں کا، نہ ہی ان کی پاس کوئی حکمت ہوتی ہے یا حکیم بھی نہیں ہے۔ تو بھئی ایسے لوگوں سے، نہ وہ ہومیوپیتھک والے کوئی اچھے ہیں، تو بھئی آپ اپنا وقت اور اپنی صحت کو برباد نہ کریں، بلکہ جو اچھا سولوشن آپ کو بتا دیا ہے اس کا استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہے، اس سے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔